نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29، ترجمہ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے۔ کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو۔ ہم سب کو ابھارا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ایمان والے کہہ کر کیا نہ کرو، لا تأکلوا اموالکم، اپنے مالوں کو، یعنی اموال مال کی جمع ہے، یعنی تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، بینکم آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، بالباطلی باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، دھوکے فریب جعل سازی سے نہ کیا کرو، الا ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ ہو تجارت کے لین دین میں چیز دے کر پیسے وصول کر سکتے ہو، ان تراضٍ منکم، آپس کی رضامندی کے ساتھ، کہ جو چاہے قیمت دے دے اور کسی کی دکان سے جو چاہے زبردستی اٹھا لے، یہ نہیں کرنا۔ یعنی لینے اور دینے والے کا اتفاق ضروری ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تمہاری باہمی رضامندی سے جو سودا طے پائے اس کا نفع تم لے سکتے ہو اور مال دے کر چیز وصول کر سکتے ہو، پھر وہ چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ہوگا، غصب نہیں ہوگا، دھوکہ اور فریب نہیں ہوگا، کسی کا مال ہتھیانے میں نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ بلکہ ایکسچینج ہوگا۔ ایسا کرنا جائز ہے۔ رضامندی سے مال لینا کب جائز ہے؟ جس طریقے پر ہو، رشوت کے طریقے پر نہ ہو، کیونکہ اور منع کیا کیا گیا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت باہمی رضامندی سے ہو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ باہمی رضامندی سے حرام مال نہیں کھایا جا سکتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یتیم بچہ چھوٹا ہے، جو اس کا ولی ہے یا گارڈین ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اگر وہ باتوں میں لگا کر یتیم کا مال لے رہا ہے اور یتیم ہاں ہاں کر رہا ہے، کیونکہ اسے بس سمجھ نہیں ہے ابھی کہ وہ کیا دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا سودا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ باطل طریقہ ہوگا۔ ظاہر لگتا ہے نا کہ رضامندی ہے اس کی، لیکن یہ رضامندی نہیں ہے، کیونکہ اس میں فراڈ ہو رہا ہے۔ تو کوئی ایسا طریقہ جس سے دوسرے کے اوپر زیادتی ہو، ایسا طریقہ ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ قرض کے لین دین میں وصولی، اب اگر کوئی کہے کہ وہ اپنی رضا سے دے رہا ہے، اپنی مرضی سے دے رہا ہے، میں نے اسے مجبور نہیں کیا، اس نے خود ہی ہاں کی تھی، اب اگر $100 دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اس کو واپس کرو گے، کون کہہ رہا ہے؟ لینے والا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بدلے میں $100 جو ہے وہ تو واپس کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میں $5 اور واپس کروں گا۔ اگرچہ وہ راضی ہوا تھا، مجبوراً وہ راضی ہوا تھا، کوئی بھی دل سے ایسے قرض لوٹانے پہ راضی نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اس نے ایک طرف دھوکہ دیا، جعل سازی کی تھی، اور دوسری طرف اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو تمہاری باہمی رضامندی کچھ کام نہیں آئے گی۔ باطل طریقے سے کھانے میں کیا کچھ آتا ہے؟ نمبر 1 سود، نمبر 2 قسمت کے سودے، یعنی لاٹری وغیرہ، کوئی بھی ایسا لین دین جس میں ایک فریق کو لازمی نفع ہو، کیونکہ تجارت وہی بہتر ہوتی ہے جس میں نفع نقصان دونوں کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح
اندازے سے سودا کرنا، اچھا اس درخت پر اتنا پھل ہوگا تو اندازے سے اس کی قیمت لگانا، جب تک کہ اندازہ لگانے والا اس علم کا ماہر نہ ہو۔ بعض اوقات کسی سودے کا عیب چھپا کر اسے بیچنا، جانور کا دودھ روک کر بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، حرام چیزیں بیچنا، اپنی اتھارٹی کی وجہ سے کسی سے مال ہتھیانا، جیسے حاکم ہے، افیسر ہے تو وہ کیا کرے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے اپنی اتھارٹی کی وجہ سے کچھ چھین لے۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ساری صورتیں کون سی ہیں؟ باطل طریقے سے مال کھانا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اس کے دو معنی ہیں، نمبر ایک خودکشی نہ کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میرا اپنا جسم ہے، میں جو چاہوں وہ کروں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو خود اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو نہیں بنایا آپ نے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بال خود اگائے ہیں، یا پھر ہاتھ پاؤں خود بنائے ہیں، یا آنکھیں کان زبان خود بنائے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا۔ کس نے بنایا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو جس نے بنایا پھر مالک کون ہے؟ وہی تو مالک ہے نا، وہی جس کا آئیڈیا ہے، وہی جس کا ڈیزائن ہے، آنرشپ اس کی ہے، اگرچہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ایک چیز کیا ہے، لا تقتلوا کا کیا مطلب ہے؟ کیا نہ کرو؟ خودکشی نہ کرو۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت کے دن تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر مر جائے یا مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے یا کوئی اور میڈیسن کھا لے، مثلاً کہ میں اس سے مر جاؤں، کئی لوگ بہت ساری میڈیسن اکٹھی کھا لیتے ہیں، اوور ڈوز کھا لیتے ہیں نا، کہ ہم اس سے مر جائیں گے، دنیا چھوڑ جائیں گے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں زہر کھاتا رہے گا، کیونکہ اس نے بہت بڑی بغاوت کی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جو شخص جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ جس ہتھیار سے، جس چیز سے اگر کوئی اوپر سے گر کر خود کو ختم کرے گا تو وہ جہنم میں اوپر سے گرا دیا جائے گا، گرتا ہی رہے گا، گرتا ہی رہے گا۔ بخاری کی روایت ہے، تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگا، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے مر گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، یعنی اپنے آپ کو فنا کرنے میں، ختم کرنے میں جلدی کی، اسی وجہ سے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ استغفر اللہ۔ بعض لوگ اپنے جسم کو خود کٹ لگاتے ہیں، ریزر سے رگیں کاٹتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اسی میں اگر ڈیتھ ہو جائے تو قیامت والے دن یعنی وہ اسی عذاب میں رہے گا، قیامت تک رہے گا اسی عذاب میں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک خراش لگانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے بال نوچتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو تھپڑ مارتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز لے کر اپنے آپ کو ضد میں آ کر کاٹ ڈالتے ہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کو موت آ گئی تو پھر وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا، قیامت تک وہی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ لا تقتلوا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرے انسان کو قتل نہ کرنا، وہ بھی تمہارا ہی نفس ہے، تمہارے اپنے ہی لوگ ہیں، کیونکہ انسان کسی کو قتل کر دے تو وہ اپنے قتل کی دعوت دیتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم یہ غلط کام نہ کرنا۔ بعض اوقات انسان جہالت میں خود اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے نا، نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم سے کیا چاہتا ہے؟
کہ ہم کامیاب نہ ہوں، شدید نقصان میں ہوں، یعنی ہم جنت میں نہ جا سکیں، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور وہ ہم سے بھی حسد کر رہا ہے، لہٰذا ابلیس کی اولاد آدم کی اولاد کی دشمن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام، شیطان تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، یعنی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہر انسان کے پیچھے ایک ایک شیطان لگا ہوا ہے، کسی کے پیچھے زیادہ لگے ہیں اور وہ ہر وقت اس کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اس کا کلا کہاں ہے، پناہ کہاں ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ جب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی یاد کی طرف راغب ہونا، اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑنا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا جس نے اللہ کے رستے کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اسے ہدایت دے دی گئی، وہ صحیح لائن پہ لگ گیا۔ تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا منع ہے۔ نمبر 2، تجارت کے ذریعے مال حاصل کرنا پسندیدہ ہے، حلال ہے۔ نمبر 3، خودکشی حرام ہے۔ نمبر 4، کسی انسان کا قتل حرام ہے۔ یہ احکامات اللہ رب العزت نے کیوں بھیجے؟ کیوں حکم دیا؟ کیوں دیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اللہ مہربان ہے تم پر۔ ان اللہ کان بکم رحیما، وہ مہربان ہے، اس لیے اس نے کہا ان چیزوں سے بچ کے رہنا۔ جب تم ان چیزوں سے بچو گے، شیطان سے بچو گے، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤ گے، تو تم کامیاب ہو۔ تو پھر اس کی جزا کیا ہے؟ جنت۔